السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز علماء کرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام نے اس امت کے سامنے ایسے بے شمار نمونے پیش فرمائے کہ جس کو دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نکاح بہت آسان ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس آسان کام کو مشکل بنا دیا۔ ہمارے قبیلے میں ایسی شادی نہیں ہوتی، ہماری برادری میں ایسی شادی نہیں ہوتی۔ قبیلے اور برادریوں کا اور مسلکوں کا مسئلہ اور رواج لا کر ہم نے شادی بیاہ کو انتہائی مشکل بنا دیا۔ اب شادی آسان نہیں رہ گئی۔ شادی کا تصور جو ہے کرنے کے بعد بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لڑکی کی پیدائش ایک مصیبت محسوس ہوتی ہے، اور لڑکے کی پیدائش پہ خوب خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ قرآن پاک نے زمانے جاہلیت کا جو تصور پیش کیا ہے، اس زمانے کے اندر جو ماحول تھا کہ لڑکی کی پیدائش خاندان کے لیے داغ اور دھبا سمجھی جاتی تھی، پیدائش کے بعد چہرے اتر جایا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب بچی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی تو ان کے چہرے کالے ہو جاتے تھے، پھیکے ہو جاتے تھے، اتر جاتے تھے۔ اور آج بھی بچی کی پیدائش ہوتی ہے تو چہرے اتر جاتے ہیں۔ تو زمانے جاہلیت میں اور اب کیا فرق ہے؟ آج تو مادر رحم کے اندر بچیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ وہ قاتل تھے، اگر وہ ظالم تھے تو اس سے زیادہ ظلم اور اس سے زیادہ قتل اس زمانے کے اندر ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ بچی کی پیدائش ہونے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لاکھ روپیہ خرچہ کرنا ہے، 50,000 خرچ کرنا ہے، اور یہ خرچہ ہم کہاں سے لائیں گے، ہم غریب ہیں۔ وہ ماں باپ اپنی بیٹی کے شادی کے 16 سال 18 سال کا بعد کا تصور کر کے جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ مانگنے والا کون ہے؟ میری صفوں میں رہنے والا ہے۔ یہ مانگنے والا کون ہے؟ یہ میرا ہی نوجوان ہے۔ یہ مانگنے والا کون ہے؟ میرا ہی سپوت ہے، نور نظر ہے، لخت جگر ہے۔ اگر وہ نہیں مانگتا ہے تو اس کے ماں باپ بھکاری بن جاتے ہیں۔ بھکاریوں کو آپ نے بہت دیکھا ہوگا، لیکن اس زمانے کا ایک بھکاری، اس کا فرق ہے۔ فقیر وقیر کہتے ہیں جیسے، تو یہ وقیر ہے۔ فقیروں کو تو آپ نے بہت دیکھا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد جو ہے لڑکی پسند آ گئی، خاندان پسند آ گیا، ساری چیزیں ہو گئی، لیکن اس کے بعد ڈیمانڈ شروع ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس یہ رواج نہ ہو، لیکن ہم دکن سے آتے ہیں، حیدرآباد دکن تو بہت مشہور ہے، بہت مصیبت میں ہے۔ ہمارے پاس کا تصور تو لڑکیوں کی پیدائش انتہائی مصیبت بنی ہوئی ہے۔ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے لیے ہوئے بغیر، گھوڑے جوڑے کی رقمیں لیے ہوئے بغیر شادی ہوتی ہی نہیں۔ نوجوان بچیاں سسکیاں لے رہی ہے، بہت برا حال ہے۔ میرا تعلق اورنگ آباد سے ہے، حیدرآباد کا بارڈر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کیا رسم و رواج،
اور یہاں پر بھی نہ ہو، کوئی مانگتا نہ ہو، لیکن مانگنے کے طریقے اختیار کرتا ہے۔ ہمارے پاس تو بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں کہ ریڈیو سائیکل تو دنیا دے رہی، اللہ دے رہا تو ایک موٹر دو۔ ریڈیو سائیکل تو دنیا دے رہی، اللہ دے رہا تو ایک موٹر دو۔ گھوڑا جوڑا کیا لے کو دھونا ہے، خالی 25 لاکھ ہونا، خالی 25 لاکھ۔ مانگنے کا بڑا پیارا انداز، کھانا کھا لیا، بچی پسند آ گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کے بعد دھیرے سے سامان جہیز کی فہرست رکھ دیتے ہیں۔ ارے وہ بھی بھکاری ہے جو ہمارے گھروں پر مانگتا ہے، اور وہ بھی بھکاری ہے جو ہمارے دسترخوان پر بیٹھ کر اس کے بعد ڈیمانڈ اور مطالبہ کرتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں یہ ٹریننگ یافتہ فقیر ہے، یہ مہذب فقیر ہے۔ یہ ہاتھ جو پھیلاتا ہے سیکھ کر آیا ہے، مانگنے کا طریقہ سیکھا ہے، سلیقہ ہے۔ اور وہ جو بھکاری ہے بیچارے 1 روپیہ 2 روپیہ مانگتے ہیں، ان کو سلیقہ ہی نہیں ہے، وہ ٹریننگ کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ تو مانگنے کا، اور یہ فقیر اور اس فقیر میں یہ فرق ہے۔ ہم اپنے علاقے کے اندر کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل فقیر ہے، مہذب فقیر ہے، مانگتا ہے۔ اور اس قدر مانگنا بڑھ گیا، ڈیمانڈ بڑھ گئے۔ اگر کچھ نہیں مانگا تو کہتے ہیں کہ کھانا وانا ذرا اچھا کھلانا، ہمارے مہمان VIP آنے والے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ آنے والے ہیں، تو اب 4 پیسہ مسلمان کے پاس اللہ نے دے دیا تو دیکھیے اس کی شادی بیاہ میں کتنی دولت کو یعنی جو ہے پانی کے جیسے بہاتا ہے وہ۔ اگر کسی مدرسے کے نام پر، مسجد کے نام پہ دینا ہے، 100 روپے 1000 روپے مشکل سے دے گا، اور لاکھوں روپیہ شادی بیاہ میں خرچ کر رہا۔ مسلمان نے رسم و رواجات کی وجہ سے، قبیلے اور برادریوں کی وجہ سے شادیوں کو مشکل بنایا۔ ہو گیا یہ حال کہ اتنی مہنگی شادیاں، اب بفے ڈنر یہ شروع ہو گیا، چلتے پھرتے جو کھاتے ہیں نا وہ بفے ڈنر۔ 4 پیسے آ گئے، چال بدل گئی، مال آتے ہی جو ہے مال کا نشہ آ گیا، اب چلتے پھرتے کھا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلتے پھرتے کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے۔ اچھے لوگ، معیاری لوگ ایسا کھا نہیں سکتے، جانوروں کا مثال ہے فرمایا۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے ہمارے علاقے کے کہ انگریز کی تہذیب کے اسیر نظر آتے ہیں۔ یہ جو کھانا بفے ڈنر ہے، اس کو تصور کیجئے چلتے پھرتے کھا رہے ہیں، مرغ مسلم لیے، ٹانگ لیے ہوئے، اور ویڈیو شوٹنگ ہو رہی ہے ان کی، اور بغیر میوزک کے کھانا اندر جاتا بھی نہیں ہے۔ اب بہت ترقی کر لیا، ہوٹلوں میں شادیاں ہو رہی ہے۔ اس کو منظر کو ذہن میں رکھیے اور اس شعر کو سمجھیے، انگریز کی تہذیب کے اسیر نظر آتے ہیں، انگریز کی تہذیب کے اسیر نظر آتے ہیں، ہاتھ میں رکابی لیے فقیر نظر آتے ہیں۔ یہ تو فقیروں کی اولاد ہے، یہ تو کوئی اچھے تھوڑی معیاری زندگی کے۔ اس قدر نکاح کو مشکل بنا دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زنا آسان ہو گیا۔ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ نوجوان لڑکے کی مثال یا نوجوان لڑکی کی مثال ایک پیاسے کی طرح ہے۔ کسی کو پیاس لگی، آپ نے کہا کہ ہاں تھوڑا صبر کیجئے، انشاءاللہ زمزم کا پانی منگائے ہیں، سونے کا گلاس آپ کے لیے منگائے ہیں، چاندی کا گھڑا منگائے ہیں، تھوڑی دیر صبر کیجئے، تھوڑی دیر صبر کیجئے، زمزم کا پانی ملے گا، سونے کے گلاس میں ملے گا، چاندی کے گھڑے میں لائیں گے، تھوڑا صبر کیجئے، تھوڑا صبر کیجئے۔ فرماتے ہیں اہل اللہ کہ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، جب پیاس شدت سے لگ گئی، تو اس وقت آدمی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ زمزم کا پانی ہے، وہ گندی نالی کا پانی بھی پینا پسند کر لیتا ہے۔ اور یہی ہے ہمارے رسم و رواجات نے، ہمارے شادی کو مشکل بنانے نے زنا کو آسان بنا دیا، اور یہ گندگی جو ہے مسلم گھرانوں کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ لڑکیاں بھاگ جاتی ہے، چلی جاتی ہے، کسی کے ساتھ شادی کر لیتی ہے۔ غربت اور افلاس انسان کو کچھ بھی کرا سکتا ہے۔ ہمارے پاس تو نکاح اتنا آسان ہونا تھا، اتنا آسان ہونا تھا کہ ظہر میں بات ہوئی اور عصر میں نکاح ہو گیا۔ کیا ضروری ہے اتنے کپڑے، کیا ضروری ہے برتن وغیرہ، کیا ضروری ہے پلنگ بسترا، یہ ضروری ہے؟ کسی کتاب میں لکھا ہے؟ ہم نے تو نہیں پڑھا۔
آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. نماز نبی کے طریقے پہ نہیں پڑھے گا، منہ پر پھینک کر مار دی جائے گی. نکاح ایسے کرو جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو. لیکن ہم اپنے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. مال ہمارا ہے، دولت ہماری ہے، ہم جیسا چاہیں گے خوشی منائیں گے. نہیں کر سکتے تم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تم خریدے تمہارا سودا ہو چکا ہے. تم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہو، تم غلام ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارا سودا جنت کے بدلے میں ہوا ہے. اگر تم جنتی بننا چاہتے ہو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے. اور شادی کے موقع پر یہ دعوت نامے چھپاتے ہیں، مسنون شادی، سنت والی شادی ہوگی، النکاح من سنتی، وہ بھی لکھ دیتے ہیں. لیکن جا کر دیکھنے کے بعد افسوس ہوتا ہے. ناچ گانا ہو رہا ہے، فلاں چیز ہو رہی ہے، فلاں غلط قسم کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. عورتوں مردوں کا اختلاط ہو جاتا ہے. ہر روز تہجد گزار عورت اس دن اگر آ جائے، اس کو فرض نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی. ہر چیز کا انتظام کرتے ہیں لیکن نماز کا اہتمام نہیں کراتے ہیں. اچھے اچھے دیندار بھی اس دن جو ہے نماز قضا کر لیتے. کیا ہو رہا ہے شادی کے نام پہ؟ اس قدر بربادی آئی کہ ہمارے پاس کے کسی شاعر نے وہ بچیاں جو جوان ہوتی ہے اس کا پس منظر اور ان کے درد کو پیش کیا ہے. جس کی بچی جوان ہوتی ہے کس مصیبت میں جان ہوتی ہے. جس کی بچی جوان ہوتی ہے کس مصیبت میں جان ہوتی ہے. بوڑھے ماں باپ کے کلیجے پر ایک بھاری چٹان ہوتی ہے. بہنیں گھر میں جوان بیٹھی ہے، بھائی چپ ہے کہ کہہ نہیں سکتا. بہنیں گھر میں جوان بیٹھی ہے، بھائی چپ ہے کہ کہہ نہیں سکتا. ماں تو گھل گھل کے خود ہی مرتی ہے، باپ بیٹی کو سہ نہیں سکتا. جی میں آتا ہے اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے کیوں نہ دفنا دوں. یہ حالات نے مجبور کر دیا اسے، ہم نے مجبور کیا. جی میں آتا ہے اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے کیوں نہ دفنا دیں. لال جوڑے تو دے نہیں سکتے، لال چادر میں کیوں نہ کفنا دیں. یہ بھی دلہن ہے گھر سے جاتی ہے، موت مفلس کو کیوں سہاتی. یہ بھی دلہن ہے گھر سے جاتی ہے، موت مفلس کو کیوں سہاتی ہے. یہ سہاگن ہے، اس کو کاندھا دو، ہم نے خون جگر سے پالا ہے. یہ سہاگن ہے، اس کو کاندھا دو، ہم نے خون جگر سے پالا ہے. اس کی تربت پہ یہ بھی لکھ دینا زر پرستوں نے مار ڈالا ہے، پیسے والوں نے مارا ہے. یہ دولت کی ریل پھیل جو ہو رہی ہے، یہ عزت اور شہرت اور وقار کے لیے جو شادیاں ہو رہی ہے، یہ کتنے گھرانوں کی آہیں اور معصوموں کی آہیں لے رہی ہے، اسے پتا نہیں ہے. اور وہ خوشی چند لمحوں کی خوشی ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس نکاح کے اندر سنت کے خلاف عمل کیا جائے گا، سنت کے خلاف طور و طریقہ اپنایا جائے گا، خدائے پاک کی قسم یہ چند لمحوں کی خوشی ہوگی، بعد میں غم اس کے گھر آئے گا. طلاق لے کے بچی آ رہی، گھر میں بیٹھ جا رہی، کیوں ہو رہی؟ سنتوں کا جنازہ ہم نے شادی کے عنوان پہ نکالا ہے، نبی کے طریقے کے خلاف ہم نے کیا ہے، اس لیے یہ مصیبت آئی ہوئی ہے. اب بھگتو تم. اس کی تربت پہ یہ بھی لکھ دینا زر پرستوں نے مار ڈالا ہے. کیوں اجڑتا ہے باغ مفلس کا؟ کیوں اجڑتا ہے باغ مفلس کا؟ کس نے دیکھا ہے داغ مفلس کا؟ ایسے کتنے ہی ماہ پارے ہیں، زر گزیدہ ہے زر کے مارے. دولت کی وجہ سے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. دوستوں اور بزرگوں، یہ رسم و رواجات کی غلامی سے پاک کیا تھا، نجات دلایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسم و رواجات کے خلاف کرنا اس زمانے کا سب سے اہم مجاہدہ ہے، سب سے اہم کام ہے. آپ شادی بیاہ کے اندر ذمہ دار بنتے ہو. کس کے ذمہ دار بنتے ہو؟ آخرت میں تمہاری پوچھ نہیں ہو. تم وکیل بنے ہو، تم گواہ بنے ہو. کیوں بنے ہو؟ اسی لیے کہ شریعت کے خلاف شادی ہوگی، سنت کے خلاف شادی ہوگی. اور شادیاں کر دی، کتنوں کے وکیل بنے، کتنوں کے گواہ بنے، انہیں خبر بھی نہیں ہے. یاد رکھو، جس نکاح میں آپ وکیل اور گواہ بن رہے ہو، اس نکاح کی آخر تک کے ذمہ داری آپ کے اوپر ہے.
ان دونوں خاندانوں کے درمیان میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو، تنازع ہو جائے، تمہارا کام ہے تم بیٹھ کر ثالثی کا کردار ادا کرو۔ امت بہت تباہ ہو رہی ہے۔ آج میڈیا تھوڑا سا مسئلہ اس کو مل جائے تو اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرتا ہے۔ طلاق ہو رہی، مسلمانوں میں طلاق ہو رہی۔ یاد رکھو یہ بدنامی کا طوق جو گلے میں ڈال رہا ہے اسلام اور مسلمانوں کے، اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ آج میڈیا ذرا سا کسی کا معاملہ ہو جائے ایک دم سرخیوں میں جو ہے خبریں آ جاتی ہے۔ حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ مسلم آبادی کے تناسب کے لحاظ سے آج بھی الحمدللہ ہمارے پاس طلاق کی کثرت نہیں ہے۔ کتنا بھی سروے کر لیجئے، کدھر کا بھی کر لیجئے، ہمارا پاپولیشن جتنا ہے، ہماری آبادی جتنی ہے، اس کے لحاظ سے طلاق زیادہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہمیں اس پر کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک پلاننگ ہونا، ہر مسجد کے اندر جیسے ذمہ دار ہوتے ہیں، مسجد واری جماعت ہوتی ہے، مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے، محلے میں جو مسائل ہے اس کو حل کرنے کے لیے ان علماء کرام کے پاس جاؤ، دارالقضاء میں جاؤ، شرعی عدالت میں جاؤ۔ کیوں یہ دنیاوی عدالتوں کے دروازوں پر کھڑے ہوئے برقعے اور داڑیاں اور جبے نظر آتے ہیں؟ کیا ہو گیا اسلام میں؟ اس کا حل نہیں ہے کیا؟ ہمارے اکابر اسلاف اور بزرگان دین آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے سے ہو یا دینی تحریکات کے ذریعے سے ہو، دارالقضاء کو عام کر رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہمارے مسئلے ہیں، جھگڑے ہیں، کسی وجہ سے ہو بھی جاتے ہیں، ہم جائیں گے شرعی اعتبار سے علماء مفتیوں کے پاس، اس مسئلے کا حل کیا ہے وہ بتائیں گے آپ کو۔ بظاہر آپ کے وقار پوزیشن کو تھوڑا سا ٹھیس پہنچے گی، لیکن اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کو راضی کرو۔ مسائل کس جگہ نہیں ہے مسائل کا، لیکن حل اسلام نے دیا ہوا ہے۔ اس لیے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک مختصر سا وقت تھا، چند ادھر ادھر کی باتیں میں نے علماء کرام کی موجودگی میں جن کا بہت زیادہ ادب اور احترام کرتا ہوں، مولانا عدنان صاحب ہو، مفتی عبدالرشید صاحب ہو اور دیگر علماء کرام، میں نے لیکن ان کے سامنے کچھ جسارت کر دی ہے۔ بہرحال میں بھی برکتاً اور سعادتاً جو ہے چند لمحوں کے لیے بیٹھ گیا۔ مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ یہاں وہ ویسے رسم و رواجات نہیں ہیں جو اور اجنبی دیار کے اندر نظر آتے ہیں، دوسرے ملکوں میں نظر آتے ہیں، دوسرے ریاستوں میں نظر آتے ہیں۔ اس کو آج بھی آپ لوگ کنٹرول کر لے سکتے ہیں۔ کوشش کریں ان علماء کرام کی رہبری اور رہنمائی میں شرعی عدالتوں کو رواج دیں، پھیلائیں، وہاں تک کے پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو نکاح ہو رہا ہے ان دونوں خاندانوں کے درمیان محبت و الفت پیدا فرمائے، اس رشتے کو خیر کا ذریعہ بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔